آج کی ہماری آیات ہے متی کی انجیل، اس کا 21 باب، پہلی آیت سے لے کر 11 آیات تک، جس میں یوں لکھا ہے: اور جب وہ یروشلم کے نزدیک پہنچے اور زیتون کے پہاڑ پر بیت فگا کے پاس آئے تو یسوع نے 2 شاگردوں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ، وہاں پہنچتے ہی ایک گدھی بندھی ہوئی اور اس کے ساتھ بچہ پاؤ گے، انہیں کھول کر میرے پاس لے آؤ، اور اگر کوئی تم سے کچھ کہے تو کہنا کہ خداوند کو ان کی ضرورت ہے۔ وہ فی الفور انہیں بھیج دیا گیا۔ یہ اس لیے ہوا کہ جو نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو کہ اے صیون کی بیٹی سے کہو کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ حلیم ہے اور گدھی پر سوار ہے، بلکہ لادو کے بچے پر۔ پس شاگردوں نے جا کر جیسا یسوع نے ان کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا، اور گدھی اور بچے کو لا کر اپنے کپڑے ان پر ڈالے اور وہ ان پر بیٹھ گیا، اور بھیڑ میں کثرت کے لوگوں نے اپنے کپڑے رستے میں بچھائے، اور اوروں نے درختوں سے ڈالیاں کاٹ کر راہوں میں پھیلائیں، اور بھیڑ جو اس کے آگے آگے جاتی اور پیچھے پیچھے چلتی تھی پکار پکار کے کہتی: ابن داؤد کو ہوشانا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے، عالم بالا پر ہوشانا۔ اور جب وہ یروشلم میں داخل ہو تو سارے شہر میں ہلچل پڑ گئی، اور لوگ کہنے لگے یہ کون ہے؟ بھیڑ کے لوگوں نے یہ کہا کہ یہ گلیل کی ناصرت کا نبی یسوع ہے۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کے زندہ اور بابرکت نام میں آپ سب لوگوں کو سلام۔ اور میرے عزیزو، آج کے دن میں ہم کھجوروں کا اتوار منا رہے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو ہر طرف کھجوروں کی ڈالیاں نظر آ رہی ہیں، تو اس کو انگلش میں پام سنڈے کہتے ہیں، اور آج ہم اس کے بارے میں سیکھیں گے کہ ہم پام سنڈے کیوں مناتے ہیں۔ یہ جو دن آج ہم نے منایا ہے یا منا رہے ہیں، اس کے منانے کی وجہ کیا ہے؟ آمین۔ تو آئیں ہم ایک دفعہ پھر اپنے آپ کو خداوند کی حضوری میں دیتے ہیں اور ہم اپنے خدا سے دعا کرتے ہیں۔ خداوند یہوہ پاک خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے اپنا کلام بھیج کر ہمیں شفا دی ہے، تو اپنا کلام بھیج کر ہمیں روشنی دکھاتا ہے، تو ہمیں راہ دکھاتا ہے۔ اور خداوند آج جتنے بھی تیرے بیٹے بیٹیاں یہاں پر آئے ہیں وہ سب بلیس ہو جائیں، تیرے پاک روح سے بھر جائیں۔ خدا باپ اپنے پاک روح کے ذریعے سے اپنا کلام ہمیں سکھا، اور خداوند آج ہم کھجوروں کے اتوار کی، پام سنڈے کی اہمیت کو سمجھ سکیں اور تیرے نام کو عزت اور جلال دیں۔ یسوع کے جلالی اور فتح مند نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین، ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ اور میرے عزیزوں، کھجوروں کا جو اتوار ہے، اس کی ہم تھوڑی سی بیک گراؤنڈ میں جا کر اس کو دیکھیں گے کہ یہ دن ہم کیوں مناتے ہیں، اور اگر ہم اس کا لبے لباب نکالیں کھجوروں کے اتوار کا دن کا، تو وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ ہمارے لیے لیمب آف گاڈ ہے، خدا کا برہ ہے، اور وہ یہودا کا ببر بھی ہے۔ تو آج کا جو ٹاپک کا نام ہے جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ ہے جیزس دا لیمب آف گاڈ اینڈ دا لائن آف جوڈا۔ ٹھیک ہے، وہ جیزس جو ہے یسوع، وہ برہ بھی ہے اور وہ ببر بھی ہے۔ تو جب ببر کا لفظ آتا ہے تو آپ کو پتا ہے ببر لائن کو بولتے ہیں، جو لائن کنگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، شیر ببر۔
اور جب ہم لیمب کی بات کرتے ہیں تو ہندی میں اس کو میمنا کہا جاتا ہے، انگلش میں لیمب کہا جاتا ہے، اور اردو زبان میں اس کو برہ بولتے ہیں۔ برہ یعنی بھیڑ کا جو بچہ ہوتا ہے اس کو ہم کیا بولیں گے؟ برہ، ٹھیک ہے؟ تو یسوع جو ہے وہ برہ ہے، اور یسوع مسیح وہ یہودا کا شیر ببر بھی ہے۔ ہم نے آج کے حوالے میں جو کہ ہم نے متی کی انجیل اس کا 21 باب اور اس کی ہم نے پہلی آیت سے لے کر 11 آیت تک ہم نے اس کو پڑھا ہے۔ تو اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح کیوں انہوں نے گدھی کا بچہ لیا اور اس پر سواری کی اور یروشلم میں داخل ہوئے؟ اگر آپ کو نہیں پتا تو یروشلم ایک شہر ہے اور اس کا نام ہے سلامتی کا شہر، سٹی آف پیس۔ جب ہم یروشلم کا مطلب دیکھتے ہیں تو شالیم کا مطلب ہے سلامتی۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہیبرو لوگ جب سلام کرتے ہیں تو پتہ ہے وہ کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ شالوم، اور شالوم کا مطلب ہے سلامتی۔ آمین۔ تو یروشلم کا مطلب ہے سٹی آف پیس، سلامتی کا شہر۔ تو سلامتی کا شہر انہوں نے یروشلم کو اس طرح سے بنایا ہوا تھا کہ اس کے 12 گیٹ تھے اور دیوار بنی ہوئی تھی اس سارے شہر کے گرد۔ آپ کو پتہ ہے لاہور کی بھی 12 دری جس کو ہم بولتے ہیں، یا لاہور شہر جو ہے وہ 12 گیٹ ہیں اس کے، اور اس کے ارد گرد دیوار ہوتی تھی۔ تو عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ شہروں کے گرد جو تھی وہ دیوار ہوتی تھی۔ تو یروشلم اسی طرح دیوار کے ساتھ گھرا ہوا تھا، اور یہ جو دن تھا اس میں یہ دن کچھ خاص تھا۔ یسوع مسیح آج کے دن میں اس شہر کے سامنے ایک پہاڑ ہے جس کا نام ہے ماؤنٹ آف اولیو، زیتون کا پہاڑ۔ وہاں پر زیتون کے بہت سارے درخت ہیں، اور یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو کہتا ہے کہ جاؤ سامنے والے گاؤں میں جاؤ، اور وہاں پر ایک گدھی بندھی ہوئی اور اس کے ساتھ ایک بچہ پاؤ گے، اور تم ایسا کرنا کہ ان کو جا کے تو کھول کے میرے پاس لے آنا۔ تو اگر کوئی تم سے پوچھے ارے یہ کیا کرتے ہو، تو ان سے کہنا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے اور وہ تمہیں لے جانے دیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا، جب وہ گئے تو انہوں نے جب وہ گدھی اور اس کے ساتھ بچے کو کھولنا چاہا تو لوگ کہنے لگے ارے کیا کرتے ہو، گدھی اور اس کا بچہ کھولتے ہو؟ تو انہوں نے آگے سے جیسے خداوند یسوع مسیح نے انہیں کہا تھا ویسے ہی کیا، اور انہوں نے ان کو جانے دیا۔ اب وہ لے کر گدھی کو اور اس کے بچے کو لے کر وہ یسوع کے پاس آئے ہیں، اور یسوع مسیح جو ہے انہوں نے گدھی کا جو بچہ تھا اس کو لیا، جوان گدھا لیا، اس پر سواری کی، اور لوگوں نے کیا کیا؟ اس کے شاگردوں نے اور لوگوں نے اپنے کپڑے، اپنی چادریں جو ان کے پاس تھیں وہ اتار کر گدھے کے اوپر ڈالی تاکہ یسوع آرام سے سفر کر سکیں۔ اور ساتھ میں جیسے جیسے ہی انہوں نے شہر کی طرف جانے کا رخ کیا، بہت بڑے لوگ، بہت بڑی گیدرنگ ان کے ساتھ ملتی گئی، اور لوگ درختوں سے جہاں سے بھی دیکھتے تھے وہاں پر کھجور کے درخت عام تھے، لوگوں نے ڈالیاں کاٹی اور لہرانے لگے، اور کسی نے ڈالیاں اپنے خداوند یسوع مسیح کے رستے میں بچھائیں، اور کسی نے اپنے کپڑے ہی جو ہے وہ یسوع مسیح کے آگے بچھانے لگے۔ یہ سب کچھ وہ کیوں کر رہے تھے؟ کیا ان کے ذہن میں یہ بات تھی؟ میرے عزیزو، ان کے ذہن میں جو بات تھی، انہیں پتہ چل گیا تھا کہ آج کے دن میں خداوند نے جو برہ بھیجنا تھا، جو نجات دینے والا، چھٹکارا دینے والا مسیحا بھیجنا تھا، وہ آ چکا ہے۔
ریئلٹی میں وہ اپنے مسیحا کو، اپنے مکتی داتا کو پہچان چکے تھے، اور جب انہوں نے اس کو پہچانا تو اس کے ساتھ مل گئے، اور یسوع مسیح جو ہے وہ سفر کرتے ہوئے یروشلم کے پھاٹکوں کے پاس پہنچ گئے۔ اور آپ کو یہ جو پھاٹک آگے نظر آ رہا ہے، اس کا نام ہے گولڈن گیٹ۔ اس کو مشرقی دروازہ کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ مشرق کی طرف کھلتا ہے۔ جو شہر ہے مشرق کی طرف یہ دروازہ کھلتا ہے، اور خداوند یہاں سے داخل ہوئے۔ آمین۔ اور فقی اور فریسی جو تھے، جو یہودیوں کے مذہبی علماء دین تھے، وہ یسوع مسیح کی بہت مخالفت کرتے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ نعرے لگا رہے ہیں، اور ان کا نعرہ کیا تھا؟ ابن آدم کو ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، عالم بالا پر ہوشنا، وہ یہ نعرہ لگا رہے تھے۔ اور پتہ ہے ہوشنا کا مطلب کیا ہے؟ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ ہوشنا کا مطلب ہوتا ہے پلیز سیو اس ناؤ، اب ہمیں بچا لے، ہمیں پراسپیرٹی بخش، ہمیں خوشحالی بخش، ہمیں بچا لے، وہ یہ کہہ رہے تھے۔ اور یہ نعرہ وہ صرف مسیحا کے لیے لگا سکتے تھے، جس کا انتظار وہ صدیوں سے کر رہے تھے۔ آپ کو پتہ ہے مسیحا کے بارے میں پہلی پیشن گوئی کب ہوئی تھی؟ کسی کو یاد ہے پہلی پیشن گوئی کہ مسیحا آئے گا اور وہ بچائے گا؟ جینیسس یعنی اتپت کی کتاب اور اس کے 3 باب میں یہ پیشن گوئی ہوئی تھی کہ عورت کی نسل سے ایک آئے گا جو ابلیس کے سر کو کچلے گا، جو ڈریگن کو کچلے گا، جو شیطان کو ہرائے گا۔ یہ پیشن گوئی ہوئی تھی پیدائش 3 باب میں، ٹھیک ہے؟ تو اب ان لوگوں نے جو بھی یسوع مسیح کے پیچھے ہو لیے تھے، انہوں نے پہچان لیا تھا کہ ہمارا نجات دینے والا خدا، ہمارا برہ، ہمارا مسیحا وہ آ چکا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا اس شہر میں داخل ہونے کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہمیں بچائے، ٹھیک ہے؟ وہ اپنی جان جو ہے وہ ہمارے گناہوں کی خاطر دے، کیونکہ عام طور پر آج کے دن میں جو کھجوروں کا اتوار ہوتا تھا، یہودی لوگ اس میں کیا کرتے تھے کہ آج کے دن میں انہوں نے برے کو چننا ہوتا تھا، ٹھیک ہے؟ ایک آپ کو پتا ہے کہ ایک دروازے کا نام تھا شیپ گیٹ، بھیڑ دروازہ۔ کس نے نام سنے؟ بھیڑ دروازہ۔ تو بھیڑ دروازہ جو تھا اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہاں پر یہ جو سیکریفیشل لیمب ہوتے تھے وہاں سے چنا جاتا تھا، اور جو ہائی پریسٹ ہوتا تھا وہ اس شیپ گیٹ پر جاتا تھا، وہاں پر بہت سارے برے ہوتے تھے، بھیڑیں ہوتی تھیں، اور وہ کیا کرتا تھا، اس نے جو برہ چننا ہوتا تھا اس کی خوبی کیا ہونی چاہیے کہ وہ 1 سالہ ہو، 1 سال کا ہو، وہ نر ہو اور وہ بے داغ ہو، اس پر کوئی داغ یا دھبا، کوئی جھری نہیں ہونی چاہیے، اور نہ اس کی کوئی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہونی چاہیے۔ یہ تھا۔ تو وہ جب چنتے تھے تو ہائی پریسٹ کہتا تھا کہ یہ ہے برہ جو آج چنا جائے گا، جو پوری قوم کے لیے قربان ہوگا، یہ میمنا قربان ہوگا، یہ بھیڑ کا بچہ قربان ہوگا۔ اور پھر لوگ وہ برہ آگے آگے چلتا تھا، اور لوگ جو ہیں وہ سب اس کے ساتھ ملتے جاتے تھے اور اسے ہیکل میں لے جایا جاتا تھا۔ یہودی لوگ ایسا کرتے تھے۔ لیکن اب دوسرے گیٹ کی طرف ایک اور مجمع لگا ہوا ہے، اور وہ یہ والا مجمع تھا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے اصلی برہ جس کا ہم صدیوں سے انتظار کر رہے تھے،
جس کا ہم 1500 سال سے انتظار کر رہے تھے۔ میرے عزیزو، موسیٰ نے جس برے کے بارے میں بتایا وہ تو بس ایک نشان تھا، اصل برہ جو تھا وہ آج نمودار ہوا تھا، اور اس برے کی قربانی کے بعد کسی اور برے کی قربانی جائز نہیں، نہ کسی بھیڑ کی، نہ بکرے کی، نہ اونٹ کی، نہ گائے کی، کسی چیز کی قربانی اس برے کے قربان ہونے کے بعد جائز نہیں رہی، کیونکہ وہ اسی مقصد کے لیے آیا تھا تاکہ جانوروں کی قربانیوں کا خاتمہ کیا جائے۔ اور کچھ لوگ اس بھیڑ میں شامل ہوئے اور انہوں نے کہنا شروع کیا، ابن داؤد کو ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے، عالم بالا پر ہوشنا۔ وہ یہ نعرے لگاتے ہوئے، کھجور کی ڈالیاں لہراتے ہوئے اس کے آگے آگے اور پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ آمین۔ اور میرے عزیزوں، خداوند یسوع مسیح نے آج کا دن اسی لیے بھی چنا تاکہ جو نبوتیں نبیوں نے اس کے بارے میں کی تھیں وہ بھی پوری ہو سکیں۔ یہ سارا پلان یسوع مسیح کا جب آپ دیکھتے ہیں تو جو کچھ نبیوں نے کہا، جو کچھ خدا نے لکھ دیا تھا بائبل میں، اس کو وہ پورا کرنے آیا تھا۔ آپ کو پتا ہے یسوع مسیح نے ایک بات کہی، اس نے کہا میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے نہیں آیا ہوں، میں یہ نہیں کہنے آیا کہ یہ سب کینسل ہو چکی ہیں، بلکہ میں کس لیے آیا ہوں؟ میں ان کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ہاللیلویہ۔ سچائی، آپ اگر اپنے دل سے پوچھیں کہ خداوند تو مجھے سچائی بتا، کیونکہ آپ کے دل میں خدا کا پاک روح ہے، اور اپنے دل سے پوچھیں خداوند کیا جو توریت کو، زبور کو، نبیوں کو اور صحیفوں کو پورا کرنے کے لیے آیا ہے، کیا ہم اس کی سنیں کہ جو کینسل کرنے کے لیے آیا ہے ہم ان کی سنیں؟ تو یقیناً خدا کا پاک روح ہمیں کہے گا کہ جو کچھ میں نے اپنے نبیوں کے ذریعے کہا ہے، جو اس کو پورا کرے آپ اسی کی سنو۔ آمین۔ تو یسوع مسیح نے نبیوں نے جو کہا تھا، جو دن مقرر ہوا تھا، اس کو پورا کرنے کے لیے آج کے دن میں یروشلم میں وہ اس طرح بادشاہ بن کر آیا۔ تو میں آپ کے لیے اس حوالے کو پڑھتا ہوں۔ ہم نکالیں گے زبور 118 اور اس کی 24 سے 26 آیت ہم پڑھیں گے۔ زبور 118۔ یہ دیکھیں زبور کس نے لکھا؟ زبور کی کتاب اگر کسی کو پتا ہو تو داؤد نے، حضرت داؤد نے اس کتاب کو لکھا، اور وہ یسوع مسیح کے بارے میں کیا لکھ رہا ہے، اس دن کے بارے میں کیا لکھ رہا ہے، میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ وہ کہتا ہے، داؤد کہہ رہا ہے، یہ وہی دن ہے جسے خداوند نے مقرر کیا، ہم اس میں شادمان ہوں گے اور خوشی منائیں گے، اے خداوند بچا لے۔ ادھر جب ہم کہہ رہے ہیں نا ہوشنا، تو یہ اس کا مطلب بھی وہ داؤد لکھ رہا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ اے خداوند بچا لے، اے خداوند خوشحالی بخش، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ دوسرے لفظوں میں وہ یہاں پر یہ نہیں لکھ رہا ہوشنا، بلکہ وہ سیدھا سیدھا کہہ رہا ہے کہ خداوند تو ہمیں بچا لے۔ اور یہ ہوشنا جو ہے عبرانی زبان کا مطلب ہے، عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور جس کا مطلب ہے اے خداوند بچا لے۔ میں آپ کے لیے ایک اور حوالہ پڑھتا ہوں۔ زکریا نبی بھی خدا کا ایک نبی ہوا ہے، اور اولڈ ٹیسٹامنٹ میں اس کے بارے میں لکھا ہے۔ اگر آپ زکریا 9 باب اور اس کی 9ویں اور 10ویں آیت نکالیں تو لکھا ہے، اے بنت سیون، اے سیون کی بیٹی۔ سیون کس کو کہا جاتا ہے؟ یروشلم کو۔ تو کہتے ہیں، اے یروشلم کی بیٹی تو نہایت شادمان ہو، اے دختر یروشلم خوب للکار، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے، مکتی اس کے ہاتھ میں ہے۔
وہ حلیم ہے اور گدھے پر بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے۔ تو آپ نے دیکھا یسوع مسیح کس پر سوار تھا؟ جوان گدھے پر سوار تھا، لادو کے بچے پر تھا۔ اور یہ زکریا آلریڈی 9ویں باب کی 9ویں اور 10ویں آیت میں لکھ رہا ہے، اور 10ویں آیت میں ہے، اور میں افرائیم سے رتھ اور یروشلم سے گھوڑے کاٹ ڈالوں گا اور جنگی کمان توڑ ڈالی جائے گی، اور وہ قوموں کو صلح کا مژدہ دے گا، اور اس کی سلطنت سمندر سے سمندر تک اور دریائے فرات سے انتہائی زمین تک ہوگی۔ ہاللیلویہ۔ 9ویں آیت کس کے بارے میں بتاتی ہے؟ جب یسوع مسیح نے اس گدھے کے بچے پر سوار ہوئے، پہلی آیت اس کے بارے میں ہے، اور دوسری آیت اس وقت ہے جب وہ یہودا کا ببر بن کر دوبارہ عدالت کرنے کے لیے آئے گا۔ آمین۔ تو یہ تھا خداوند یسوع مسیح کا آج کے دن میں یروشلم میں آنے کا مقصد۔ تو میرے عزیزوں، یسوع مسیح اس دن جو ہیں ہیکل میں آئے، اور انہوں نے، یہ پاس اوور کے دن تھے۔ پاس اوور کیا ہوتا ہے؟ پاسخہ۔ اور پتہ ہے پاسخہ یا پاس اوور کا دن پہلی دفعہ کب منایا گیا تھا؟ پہلی دفعہ پاس اوور کا یا عید فصح کا دن کب منایا گیا؟ جب اسرائیلی مصر سے نکلے تھے، جب انہوں نے برے کا لہو اپنے گھر کی چوکھٹوں پر لگایا تھا، اور رات کو جب موت کا فرشتہ آیا تو جہاں پر برے کا خون لگا ہوا تھا، وہ فرشتہ، موت کا فرشتہ اس گھر کو پاس اوور کر گیا۔ پاس اوور کا مطلب ہے گزر جانا، چھوڑ دینا، اس کو کراس کر جانا۔ ٹھیک ہے؟ تو موت کا فرشتہ جب اس لہو کو لگا ہوا دیکھتا تھا دروازوں کے اوپر تو وہاں سے گزر جاتا تھا۔ تو پہلی دفعہ یہ جو پاس اوور کا دن تھا وہاں پر منایا گیا، اور پھر فرعون نے اور مصریوں نے معافی مانگی۔ انہوں نے کہا بھائی راتوں رات ابھی اسی وقت موسیٰ تو اپنی قوم کو لے، اسرائیلیوں کو لے اور چلا جا۔ اور بلکہ انہوں نے جو کچھ ان سے مانگا، سونا چاندی، انہوں نے کہا لو، یہ بھی لو، جو کچھ بھی لینا ہے لو، لیکن ہماری جان چھوڑو، یہاں سے نکلو۔ تو خدا کہتا ہے میں ان کو زور بازو سے، گویا عقاب کے پروں پر بٹھا کر میں ان کو مصر سے لے آیا تھا۔ آمین۔ اور اس دن کے بعد موسیٰ نے یہ رسم ٹھہرا دی تھی کہ آج کے بعد ہم کون سی عید منایا کریں گے؟ پاس اوور کی۔ اردو میں ہم اس کو کہتے ہیں فصح کی عید ہم منایا کریں گے۔ اور میرے عزیزو، یسوع مسیح کے آنے تک 1500 سال تک وہ یہ عید ہر سال منا رہے تھے، اور اب بھی یسوع مسیح جو اس شہر میں آئے ہیں تو عید کا تیوہار ہے، لیکن اس عید پر برہ ذبح نہیں ہوگا، کیونکہ اس عید کے اوپر، اس فصح کے اوپر یسوع مسیح خود اپنی جان قربان کرے گا۔ ہاللیلویہ۔ اور کچھ یہودی ابھی بھی اسی برے کو ڈھونڈ رہے ہیں جو کہ بے زبان برہ ہے، جو کہ جانور ہے، لیکن کچھ لوگوں نے اصلی برے کو دیکھ لیا ہے، پہچان لیا ہے، اور وہ اس کے پیچھے چل نکلے ہیں۔ اور ایسا ہی ہوا میرے عزیزو، یسوع مسیح نے عید فصح کے اوپر اپنی جان قربان کی، صلیب کے اوپر۔ جس دن یہودی لوگ اپنے اپنے بروں کو ذبح کر رہے تھے تاکہ قربانی کی عید منائی جائے، اس دن خداوند یسوع مسیح نے ہماری خاطر اپنی جان قربان کر کے ہمیں تمام قربانیوں سے آزاد کر دیا۔ ہاللیلویہ۔ تو یہ وہ دن تھا، یہ وہ مقرر دن تھا جو ہمارے لیے جس کو ہم مناتے ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے کہ اس کے بعد اگلے
فرائیڈے کی عبادت میں کیا ہوگا کہ یسوع مسیح کی صلیب ہوگی اور تب وہ قربان ہو جاتا ہے. تو آپ سمجھیں 4 دن تک یہ جو برا وہ لے کر آتے تھے قربانی کے لیے، اسے 4 دن تک رکھتے تھے. ٹھیک ہے، تو آگے جب 5واں دن آتا تھا تو وہ اس کو قربان کر دیتے تھے. اور اس دن پر میرا اور آپ کا مسیحا یسوع مسیح قربان ہوا. اور اس وقت خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ مشرقی دروازے سے گزر کر شہر میں داخل ہوئے. لیکن اب جب وہ آئیں گے، اب ہم مسیحی لوگ اس کی دوبارہ آمد کا انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ زندہ ہونے کے بعد اس نے اپنے شاگردوں کو کہا تھا کہ میں دوبارہ تمہارے پاس آؤں گا. بلکہ جس روز وہ آسمان پر اٹھائے جا رہے تھے تو 2 فرشتے اوپر سے آئے اور انہوں نے کہا، اے گلیلی مردو، تم کیا آسمان کی طرف دیکھتے جا رہے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے اٹھا لیا گیا ہے وہ دوبارہ واپس آئے گا، بادلوں کی سواری کر کے وہ واپس آئے گا. تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اب وہ وقت ہے، ریئلٹی میں بھی اب وہ واپس آنے والا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح جو لوگ ہیں جنگ کے دہانے پر کھڑے ہیں. رشیا پوری طرح تیار ہے. رشیا کے بارے میں حزقییل کی کتاب، حزقییل ایک نبی تھا خدا کا، اس نے اپنی کتاب کے 38 اور 39 چیپٹر میں روس کے بارے میں ساری انفارمیشن دی ہے کہ وہ ابھرے گا، ٹھیک ہے، اور وہ جنگ کی وجہ بنے گا. تو آپ یہ دیکھیے کسی بھی وقت، ابھی تو ہم آرام سے گیدرنگ کر رہے ہیں نا، تو کسی بھی وقت جنگ جو ہے وہ چھڑ سکتی ہے اور یہ گیدرنگ میں بھی پھر ہمیں نصیب نہ ہو، مشکل کا وقت آ جائے. اسی لیے ابھی جو وقت ہمارے پاس ہے اس کو ہم سیریسلی دیکھیں، ہم سنجیدگی سے غور کریں کہ ہم خدا کے پلان اور بائبل کے نقشے پر ہم کہاں پر ہیں. ہمیں اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے میرے عزیزوں، کیونکہ اب وہ برا بن کر نہیں دوبارہ آئے گا، قربان ہونے کے لیے نہیں آئے گا، بلکہ اب وہ یہودا کا ببر بن کر آئے گا. اور جو لائن ہے، شیر ہے، وہ اسے کیا کہتے ہیں؟ جنگل کا بادشاہ کہتے ہیں. اور یسوع مسیح کو کیا کہا جاتا تھا؟ یہودیوں کا بادشاہ. آمین. تو اب وہ یہودا کا ببر آئے گا، اور بادشاہ کا کام کیا ہوتا ہے؟ عدالت کرنا اور انصاف کرنا. اور اب یسوع مسیح قربانی دینے کے لیے نہیں آ رہا، اب وہ صلح کروانے کے لیے نہیں آ رہا، اس نے کروا دی اپنی پہلی آمد میں، یہ کام اس نے کر لیا. اب وہ آئے گا عدالت کرنے کے لیے، اب وہ آئے گا اجر دینے کے لیے، اب وہ آئے گا بدلہ دینے کے لیے، اور ہمیں اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. ہاللیلویا. اور اب وہ یروشلم میں نہیں بلکہ پوری دنیا کی عدالت کرنے کے لیے آئے گا. خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ باپ نے عدالت کا سارا اختیار بیٹے کو دیا ہے. ہاللیلویا. اور میرے عزیزو، اگر ہم سیریس ہیں اپنی لائف کے ساتھ تو ہمیں خداوند یسوع مسیح کو پہچاننے کی ضرورت ہے. آپ یہ دیکھیں، یہ پلان ہے. اگر آپ مکاشفہ 5 باب اور اس کی پہلی 5 آیتیں دیکھیں تو یہاں پر لکھا ہے یوحنا کو ایک کتاب دی گئی، اور کتاب جو تھی وہ اس پر 7 مہریں لگائی گئی تھیں. اور وہ نہ اس نے دیکھا کہ نہ اسے آسمان میں سے کوئی نظر آیا، آسمانیوں میں سے جو اس مہر کو کھولے، نہ زمین میں سے کوئی ایسا نظر آیا، اور نہ پاتال میں سے اسے کوئی نظر آیا. تو اس بات سے یوحنا پتمس کے جزیرے پر رہتا تھا. پتمس یہاں پر ہی ہے، گریس کے اندر ہی. تو اس کو خدا نے یہ رویا دکھائی تو وہ رونے لگا کہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے
تو پھر اسے فرشتے نے کہا کہ تو مت رو، کیونکہ ایک ہے، یہودا کا ببر ہے جو ان مہروں کو کھولے گا اور جو عدالت کو قائم کرے گا، جو اپنی بادشاہی کو لے کر آئے گا، اور وہ ہمارا یسوع مسیح ہے۔ تو میرے عزیزوں، جو 7 مہریں اوپر آپ کو نظر آ رہی ہیں، دنیا میں یہی کچھ ہونے والا ہے، میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں۔ اگر آج آپ نے غور نہ کیا تو بہت دیر ہو جائے گی۔ اور آپ یاد رکھیں اس ڈاکو کو جو یسوع مسیح کے ساتھ صلیب پر تھا۔ 2 ڈاکو تھے، ایک نے کہا خداوند تو خود بھی بچ، تو نبی ہے، تو مسیحا ہے، تو خود بھی بچ اور ہمیں بھی بچا، صلیب سے اتر آ۔ اور دوسرا کہتا ہے ہم تو اپنے پاپوں کی سزا بھگت رہے ہیں، لیکن یہ بے گناہ ہے، اس نے تو کوئی گناہ بھی نہیں کیا۔ اور اس کی ہمبلنس دیکھیں، اس کا دماغ دیکھیں، اس نے کہا خداوند جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد رکھنا۔ اور جیزس نے کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، تو آج ہی میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اس نے ایک لمحے میں یسوع مسیح کو اپنی زندگی دے کر نجات پائی۔ اور میں آپ کو کہتا ہوں، سچ کہتا ہوں، یسوع مسیح کی ذات کو پہچان لیں، اس کو پہچان لیں جو مردے کو کہتا ہے لازر 4 دنوں کے مردے باہر آ جا، اور وہ باہر آ جاتا ہے۔ وہ طوفان کو کہتا ہے تھم جا، اور وہ تھم جاتا ہے۔ وہ کوڑی کو کہتا ہے اٹھ، وہ ادھرنگی کو کہتا ہے اپنی چارپائی اٹھا اور اپنے گھر چلا جا، کہتا ہے تیرے گناہ معاف ہوئے۔ وہ کون ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے، جو بدروہوں کو حکم دیتا ہے اور بدروہیں بھاگ جاتی ہیں؟ اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اور میرے عزیزوں، آپ یہ دیکھیں، اگر ہم نے نہ پہچانا تو ہم بہت بڑا نقصان اٹھائیں گے۔ اور وہ نقصان یہ ہے کہ پہلی مہر پر جو ہے وہ مخالف مسیح آتا ہے اور وہ شرارت پیدا کرتا ہے۔ تو سمجھیں آج جو پوتن ہے وہ ایک شرارت کی ایک جڑ ہے، اس نے شرارت شروع کر دی ہے، جنگ، اور وہ جنگ اب دوسرے ملکوں میں پھیل رہی ہے۔ کیا چائنا اور تائیوان کی جنگ کا ایشو نہیں بن رہا ہے؟ اور بھی بہت ساری جنگوں کا ایشو بن رہا ہے، اور پوتن نے اس کو شروع کیا۔ تو کوئی آتا ہے اور وہ شرارت کو شروع کرتا ہے، اور پھر لال گھوڑے کا مطلب ہے جنگ، اور پھر کالا گھوڑا، کالے گھوڑے کا مطلب ہے کال، بھوک۔ آپ بہت زیادہ، اگر جنگ ہو گئی تو نہ کھانے کو ملے گا، نہ پینے کو ملے گا، اور بڑی مشکل ہو جائے گی۔ تو بائبل میں یہ سب کچھ لکھا ہے۔ پھر زرد گھوڑا بیماریوں کو اور موت کو ظاہر کرتا ہے۔ تو ابھی پہچاننے کی ضرورت ہے، اور یہ مکاشفہ کی کتاب میں، آخری کتاب میں، پرکاش کی پوتھی میں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد وہ روحیں، وہ لوگ جو مسیح کے نام پر قتل ہوں گے، ان کی بھی تصویر دکھائی گئی ہے۔ پھر سورج، چاند، ستارے اپنی روشنی نہیں دیں گے، اندھیرا ہو جائے گا پوری دنیا میں، اور پھر جو ہے آسمان سے وارننگ کونسل بیٹھے گی کہ اب یسوع مسیح دنیا میں جائے گا بچانے کے لیے اپنے لوگوں کو۔ ہاللیلویہ۔ اور میرے عزیزوں، آپ یہ دیکھیں کہ یہ سارا نظام، یہ دنیا کا نقشہ ہے، اور آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ اس نقشے میں کہاں پر ہیں۔ اور میں آپ کو سچ کہتا ہوں کہ وہ وقت شروع ہو چکا ہے، وہ وقت شروع ہو چکا ہے، جنگ شروع ہو چکی ہے، اور آپ کو خداوند یسوع مسیح کو جاننے کی ضرورت ہے۔ آپ یہ دیکھیں، زکریا نے 14 باب اور اس کی 16ویں اور 17ویں آیت میں بھی یہی پیشن گوئی کی ہے کہ وہ پوری دنیا کا راجا ہوگا، بادشاہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور جو قومیں اس کی مطیع نہیں ہوں گی، جو اس کی بات کو نہیں سنیں گی، وہ لوہے کے عصا سے ان پر حکومت کرے گا، اور وہ قرض کے نیچے چلی جائیں گی۔ تو اس سے بچنے کے لیے آج ہم صحیح پارٹی کو چن لیں، ہم اپنے خداوند کو چن لیں، کیونکہ وہ جلد آ رہا ہے۔
وہ عدالت کرنے کے لیے آ رہا ہے، اور اب وہ گدھے کے اوپر بیٹھ کر نہیں آئے گا، اب وہ کس پر آئے گا بیٹھ کر؟ گھوڑے کے اوپر، ٹھیک ہے؟ اب وہ گدھے کے اوپر بیٹھنے کا مطلب ہوتا تھا کہ جب کوئی بادشاہ کسی دوسرے ملک کے ساتھ صلح کرنا چاہتا تھا تو وہ کس پر بیٹھ کر آتا تھا؟ گدھے کے اوپر بیٹھ کر آتا تھا۔ لیکن جب وہ کسی سے جنگ کرنے کے لیے آتا تھا تو پھر کس پہ بیٹھ کے آتا تھا؟ گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر آتا تھا۔ اور یسوع مسیح اب گھوڑے پر بیٹھ کر آئے گا، اور اب وہ انصاف دنیا میں کروائے گا، اور دنیا میں جو ہے اس کی عدالت قائم ہوگی۔ اور آج بھی جو خداوند کے لوگ ہیں وہ خداوند کو ڈھونڈ لیتے ہیں۔ آمین۔ آپ کو یاد ہے کہ مجوسیوں نے یسوع مسیح کو ڈھونڈ لیا تھا، اور آج بھی خداوند کے لوگ اسے ڈھونڈ لیتے ہیں۔ 2000 سال پہلے جب وہ یروشلم میں داخل ہوا تو کچھ یہودیوں نے اسے ڈھونڈ لیا اور اس گروپ میں شامل ہو گئے، ٹھیک ہے؟ اور آج آپ بھی یہاں پر آئے ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں اس وقت بھی یسوع مسیح کے پیچھے آنے والے لوگوں میں 3 کیٹیگری کے لوگ ہوتے تھے، 3-4 کیٹیگری بھی ہو سکتی ہیں۔ پہلا کیٹیگری وہ روٹی کھانے کے لیے آتے تھے، کیونکہ یسوع مسیح 5 روٹیاں اور 2 مچھلیوں کو 5000 لوگوں کو کھلا دیتا تھا، ٹھیک ہے؟ تو ہم روٹی کھانے والوں میں سے نہ ہوں۔ کچھ لوگ جو تھے چمتکار معجزے دیکھنے کے لیے آتے تھے، ٹھیک ہے؟ اور ہمیں اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن کچھ لوگ نجات پانے کے لیے آتے تھے، ہمیشہ کی زندگی پانے کے لیے آتے تھے، اور ہمیں کن میں شامل ہونا ہے؟ جنہوں نے مکتی پانی ہے، صدیقک جیون جنہوں نے پانا ہے، ہم ان میں شامل ہوں۔ ہاللیلویہ۔ کیونکہ برہ قربان ہو چکا ہے، اور اب وہ آئے گا عدالت کرنے کے لیے، اور عدالت میں اگر ہم اس کی سائیڈ پر کھڑے ہوں گے تو ہم برکت پائیں گے، ہم فتح پائیں گے، ہم آزادی پائیں گے، اور یسوع کے نام میں بڑھتے جائیں گے۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ کو بڑی برکت دے، آمین۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ ہم دعا کرتے ہیں، خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیرے کلام کے لیے، تیرے یسوع نام کے لیے، آج کے دن کے لیے جس میں تو فتح مند طور پر اس شہر میں یروشلم میں داخل ہوا، اور خداوند آپ نے ہمارے لیے نجات کا رستہ کھولا، آپ نے ہمارے لیے اپنی جان قربان کی تاکہ ہمارے گناہ تو اٹھا لے۔ خداوند باپ اور پیارے آسمانی باپ، تو ہمیں برکت دے، ہمیں آزادی دے، فتح دے، صحت اور تندرستی دے۔ یسوع کے جلالی اور فتح مند نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین، آمین۔ بولو خداوند یسوع مسیح کی ہاللیلویہ۔ ہم ایک نعرہ اور ماریں گے جس میں ہم ہوشنا بولیں گے۔ ابن داؤد کو مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، عالم بالا پر ہاللیلویہ۔